مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الرعد، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ رشتہ داروں کے حقوق، یعنی ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے ہمارے کیا فرائض ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں، اس موضوع پر گفتگو کریں گے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے ہمارے رویے عام طور پر بڑے ہی غیر حقیقت پسندانہ ہیں. دور کے دوستوں کے ساتھ تو بڑی دوستیاں، بڑی گاڑی چھنتی ہے، دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، لیکن جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ معمولی باتوں پر ناراضگیاں اور ناچاتیاں ایسی کہ عمر بھر کے لیے سلام کلام اور انٹریکشن جو ہے اس کو کلوز کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بڑی جامعیت سے ہدایات دی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ کے بہت سارے ارشادات اس حوالے سے موجود ہیں. انشاءاللہ آج کی نشست میں ان کا تذکرہ آئے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ انتہائی خوبصورت رویہ اختیار کرنا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ. یہ احسان اور خوبصورتی والا رویہ صرف والدین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ قرابت داروں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے. یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل میں آیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اور اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. یعنی اللہ پاک ہمیں اس بات کی تاکیدی ہدایت حکم فرما رہے ہیں کہ یہ قرابت دار کے ساتھ حسن سلوک یہ تمہاری طرف سے کوئی فیور نہیں ہے. دس از یور ڈیوٹی اینڈ ہز رائٹ، یہ تمہارا فرض ہے اور اس کا حق ہے، اور اس کا حق اس کو ادا کرو. اس کو کوئی یہ مت سمجھو کہ تم کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ تمہارا فرض ہے، تم اس کو نبھانا چاہیے. تو یہاں پر فرائض کی فہرست میں سب سے پہلا فرض اللہ کا، سب سے پہلا حق اللہ کا، اور اس کے بعد دوسرا حق والدین کا، اور تیسرا حق بتایا قرابت داروں کا. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی ایک روایت میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں. اس نے دوبارہ یہی سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں. اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ. اس نے پانچویں مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاقرب فالاقرب. اب اس کے بعد جو بھی رشتے میں جتنا زیادہ قریبی ہے اتنا ہی زیادہ تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہے. تو گویا وہی بات آ گئی کہ والدین کے بعد یہ ان رشتہ داروں کے ساتھ، اور ان میں سے بھی جو جتنا قریبی ہے اتنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے. سورہ رعد کی آیت نمبر 21 آغاز میں تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں جانے والے خوش نصیب ہیں ان کی جو خصوصیات بتائی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت کا یہ تذکرہ کیا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ان رشتوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ رحمی رشتے ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ،
اور اپنے پروردگار کی خشیت اختیار کرنے والے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور جو بڑے برے حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی جن کو اس بات کا احساس ہے کہ کل اللہ کے ہاں ہمیں اپنے فرائض کے حوالے سے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جنہیں برے حساب کا، اکاؤنٹیبلٹی کا اندیشہ رہتا ہے۔ انہی کے بارے میں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کہ جنت میں داخل ہوں گے، جنات عدن یدخلونہا، جو جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے کے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں ان کے اندر داخل ہوں گے، اور ان کے اوپر جو ہے فرشتے ہر طرف سے جو ہے وہ آ رہے ہوں گے اور ان کو خوشخبریاں اور نویدیں سنا رہے ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو بسبب اس صبر کے جو تم نے کیا، اور کیا ہی خوبصورت ہے وہ آخرت کا گھر، اچھا گھر۔ اس کے برعکس والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کی وضاحت پہلے عرض کی جا چکی کہ رحمی رشتے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی وہ زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کو کٹا کرنا اصل میں فساد فی الارض کا بنیادی سبب یہی ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے۔ تو یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ جو رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ان کا حق ہے جو ہم پر واجب ہے، اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلقات کو توڑنا یہ حرام ہے۔ صلہ رحمی کے جو فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے جو فوائد ہیں ان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کا، یعنی اپنی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحم کر سکو۔ فرمایا کہ صلہ رحم کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھے، اس کے رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتہ ناطے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت، بلکہ ترغیب و ترہیب کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے، اپنے رشتہ ناطوں والوں سے حسن سلوک کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے اور اس کو بری طرح سے مرنے سے بچاتا ہے، اور اس کو مصیبتوں اور آفتوں سے جو ہے مصیبتوں اور آفتوں کو اس سے دور کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہمیں ہر صورت میں کرنا ہے۔ اگر ہم اس فرض کو بجا لاتے ہیں تو اس کی کتنی برکتیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رحم اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس سے اللہ نے یہ فرما دیا ہے، رحم جو انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس سے اللہ نے فرما دیا جو تجھ سے رشتہ جوڑے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا، اور جو تیرے رشتے کو توڑے گا اس کے رشتے کو میں بھی توڑوں گا۔ یہ رحم ہی ہے جو کہ ہمارے بہن بھائیوں کے آپس میں جو ہے رشتے جو ہے یہ قائم کرتا ہے، اسی سے آگے پھر یہ رشتوں کا سلسلہ، اور اس رحم کو ہی اگر پیچھے کی طرف لے جائیں تو سارے کے سارے انسان ایک رحم یعنی حضرت حوا سلام علیہا کے رحم سے پیدا ہوئے، اس لحاظ سے سارے انسان اس جگہ پر جا کر آپس میں بھائی بھائی قرار پاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان رحمی رشتوں کو اور بین الانسانی تعلقات کو جوڑنا، اور اس میں جو حدیث شریف میں آیا کہ جو جتنا زیادہ قریبی ہے اتنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کو جو اس رحم کے رشتے کو جوڑ کر رکھے گا، اللہ فرماتا میں بھی اس سے اپنا تعلق جو ہے اس کو ملاؤں گا، اور اے رحم جو تیرے رشتے کو توڑے گا تو اس کے رشتے کو میں بھی توڑ دوں گا۔ سوچئے جس کے اللہ کے ساتھ رشتہ ٹوٹ گیا اس کا پھر اس دنیا میں کیا بچا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اپنے رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھا جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ ناتوں کو توڑتا ہے۔ ایک شخص ایسے شخص کی موجودگی پوری قوم کو رحمت سے محروم کرنے کا باعث ہے، اور جہاں پوری کی پوری قوم ہی اس رویے کا شکار ہو تو سوچئے ہمارے مسائل، ہمارے مصائب، ہماری مشکلات، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے
जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया था, हमने उनको तोड़ने के बारे में कभी भी जो है वो तरद्दुद का मुजाहरा नहीं किया है। तो बगावत और क़ता रहम से बढ़कर कोई बड़ा गुनाह नहीं है, और इसका जो भी इर्तिकाब करने वाला है, फरमाया बगावत और क़ता रहम से बढ़कर कोई गुनाह इस बात का मुस्तौजब नहीं है कि उसकी सज़ा दुनिया ही में फ़ौरन दी जाए और आखिरत में भी इस पर अज़ाब हो। यानी ये दो गुनाह ऐसे हैं कि वालिदैन के साथ जो है बदसलूकी, ये गुनाह जो करने वाला है उससे उसकी सज़ा इसी दुनिया के अंदर जो है उसको मिल जाती है। वैसे तो ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दारुल इम्तिहान है, लेकिन ये दो बुराइयां ऐसी हैं, एक वालिदैन के साथ जो है वो बुरा सलूक करना, और दूसरा ये जो क़ता रहमी है, ये जो रिश्तों को जो है तोड़ना है, रिश्तों नातों को, ये जो है इस जुर्म की सज़ा का, इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाला भी ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी सज़ा अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी देता है और आखिरत में भी जो है इस पर अज़ाब होगा। और फरमाया बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक कि जन्नत में वो शख्स घुसने ना पाएगा जो अपने रिश्तों और नातों को तोड़ता हो। अंदाज़ा कीजिए, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी, इसमें हम अपने ये पर्सनल अकाउंट्स को सेटल करते हुए अपनी अना, अपना तकब्बुर, फ़लाँ वक्त में उन्होंने मुझसे ये अच्छा सलूक नहीं किया था, फ़लाँ वक्त में उनका रवैया ठीक नहीं था, इस वजह से ज़िंदगी भर के लिए क़ता ताल्लुक़ की, तो सोचिए इसकी कितनी बड़ी कीमत। क्या कोई शख्स जो है जन्नत से महरूमी, कोई साहिब ईमान इसका तसव्वुर भी अपने जहन में रख सकता है? हाँ, ये सारी की सारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी इरशादात की पैरवी है, इस वजह से है कि अल्लाह राज़ी हो जाए और हम अब्दुल आबाद की नाकामी से बच जाएं। लेकिन अगर ये बज़ाहिर जो छोटा सा अमल है, रिश्तों को तोड़ने का अमल, इसके इर्तिकाब से जन्नत से महरूमी तक का मामला आ जाता हो, तो सोचिए ये कितनी बड़ी जो है कोताही है जिससे हम सबको बचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में एक एराबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की नोकेल पकड़ी और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो कोई ऐसी बात इरशाद फरमा दीजिए जिससे जन्नत मिले और दोज़ख से निजात हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, नमाज पढ़, ज़कात दे और अपने रिश्ते नातों वालों से सलूक करता रहे। जब वो चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरे हुक्म की तामील करेगा तो इसको जन्नत मिलेगी। यानी जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और उसमें सबसे आखिरी काम क्या बताया कि रिश्ते नातों वालों के साथ हुस्न सलूक करना। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रवायत आई। अगली हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी कौम से मुल्क को आबाद फरमाता है, उसको दौलतमंद करता है और कभी दुश्मनी की नज़र से उनको नहीं देखता। साहबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कौम पर इतनी मेहरबानी क्यों होती है? फरमाया कि रिश्ते नातों वालों के साथ सलूक करने से उनको ये मर्तबा मिलता है। कौमी रवैया, इट हैज़ टू बी ए नेशनल कैरेक्टरिस्टिक, ताकि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बने। ऐसी जो है कौम जो है उसको अल्लाह ताला दौलतमंद फरमाता है, उसको आबाद फरमाता है, और उस पर मेहरबानी की वजह यह है कि वो रिश्ते नातों वालों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी रिश्तों नातों और सिला रहमी के हवाले से जो हुस्न सलूक है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स नरम मिजाज होता है उसको दुनिया और आखिरत की खूबियाँ मिलती हैं, और अपने रिश्ते नातों वालों से सलूक करने और पड़ोसियों से मेल जोल रखने और आम तौर पर लोगों से खुशखुल्की बरतने पर मुल्क सरसब्ज़ और आबाद होते हैं, और ऐसा करने वालों की उम्रें बढ़ती हैं। ये सारी बरक़ात इस दुनिया के अंदर हासिल होती हैं, और आखिरत में भी जन्नत का वादा हमने कुरान मजीद में भी पढ़ लिया। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बड़ा गुनाह हो गया, मेरी तौबा क्यों कर कबूल हो सकती है? आपने पूछा, तेरी माँ ज़िंदा है? उसने एक अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया कि खाला? उसने कहा जी हाँ। फरमाया कि तू जा और उसके साथ हुस्न सलूक कर। गोया माँ की जगह अब खाला के साथ हुस्न सलूक जो है वो तेरे लिए तेरी उस तौबा की कबूलियत का ज़रिया बन जाएगा। तो एक बार आप सब ने मजमा में फरमाया कि जो रिश्तेदारी का पास और लिहाज नहीं रखता है वो हमारे पास ना बैठे। ये सुनकर एक शख्स उस मजमा से उठा, अपनी खाला के घर गया जिनसे कुछ बिगाड़ था, वहाँ जाकर उसे अपनी खाला से उसने माजरत की और कसूर माफ़ करवाया, और फिर आकर दरबार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हो गया। जब वो वापस आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस कौम पर अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती जिसमें ऐसा शख्स मौजूद हो जो अपने रिश्तेदारों से बिगाड़ रखता हो। यानी कौम अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है हमारे इस जो है गलत रवैये से, रिश्तेदारों के साथ बिगाड़ पैदा करने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी बुखारी और मुस्लिम में नकल हुआ, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो ये फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया, उनमें से 3 बातें जो ख़ास हमारे मौजू से मुतल्लिक हैं।
پہلا یہ فرمایا کہ اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کا رب نے حکم دیا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں۔ یہاں اس بات کا جواب بھی آ گیا کہ جی کیا کریں، ہم تو نبھاتے ہیں لیکن وہ آگے سے سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ رکھنا چاہیں یا نہ چاہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھنے کا مجھے حکم دیا ہے، اگرچہ وہ مجھ سے رشتہ قرابت کو توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں۔ اور مزید فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی دیتے رہنے کا جنہوں نے مجھے محروم رکھا اور میرا حق مجھے نہیں دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو معاف کر دینے کا اللہ نے حکم دیا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ستایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری شکایتیں سب سے زیادہ قریبی اعزاء اور رشتہ داروں کے درمیانی ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور روایت جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ کے رسول نے 7 باتوں کا خاص طور پر حکم دیا۔ ان 7 باتوں میں سے ایک بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور ان کے ساتھ رشتے کو جوڑ کر رکھوں، اگرچہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پچھلی روایت کے اندر بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ان عزیزوں کے، رشتہ داروں کے، قرابت داروں کے حقوق کیا ہیں؟ تو ان کے حوالے سے یہ بات جان لینے کی ہے کہ ان کے حقوق، ایک تو جو سارے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق بھی ہیں۔ اس اعتبار سے ملاقات کے وقت جو ہے وہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، مصافحہ کرنا، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ گفتگو کرنا، خطاؤں سے درگزر کرنا، بھیدوں کو فاش نہ کرنا، عیبوں کی ٹوہ نہ لگانا، غیبت نہ کرنا، بہتان نہ باندھنا، اگر ان کے ہاں غم ہے تو اس پر غم زدہ ہونا، اگر وہ خوش ہیں تو ان کی خوشی میں شریک ہونا، اور دل کو بغض اور حسد وغیرہ سے پاک رکھنا، یہ تو سارے ہی مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں رشتہ داروں کے بارے میں بھی یہ رویہ جو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اضافی طور پر ان کے جو خاص ان کے حوالے سے حقوق ہیں، ان میں چند ایک کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور الفت کا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو اس میں رعایت اور مروت، یہ نہیں ہے کہ جو ایسے کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ ہو رہا ہے وہی رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ رعایت اور مروت کے ساتھ ہو۔ کبھی کبھی ان کو تحفے بھیجے جائیں، اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے جو ہے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ اگر تحفہ بھیجیں تو اس کو قبول کیا جائے، اور تحفے کے حوالے سے ہمارے دین کی ہدایت یہ ہے کہ تحفے کی جو ہے ویلیو کو نہ دیکھا جائے، بلکہ تحفہ دینے والے کے جذبے کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے، ان کی بیوی بچوں کی اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے، اور اگر خدا نخواستہ وہ محتاج ہوں تو گنجائش کے مطابق ان کی خبرگیری کی جائے۔ اور اس میں بھی انسان کے انفاق میں بھی سب سے پہلا حق جو ہے وہ ان قرابت داروں کا ہے۔ اگر وہ روزگار کے متلاشی ہوں اور ہمارے لیے ان کو روزگار دلانا ممکن ہو تو اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، ان کے ساتھ سلوک کر کے کوئی احسان نہ جتلایا جائے، ان کے دکھ درد میں محبت اور ہمدردی کے ساتھ شرکت اختیار کی جائے، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے، ان کو اگر قرض کی ضرورت ہو اور ہم قرض دے سکتے ہوں تو ان کو قرض دیا جائے، ان کے بزرگوں کو اپنا بزرگ اور ان کے چھوٹوں کو اپنا چھوٹا سمجھ کر بزرگوں کے ساتھ جو ہے شفقت، محبت کا اور عزت کا رویہ، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کیا جائے۔ کبھی کبھار ان کے گھر پر جا کر ان کی مزاج پرسی بھی جو ہے وہ کی جائے۔ وہ اگر ہمارے گھر آئیں تو پوری محبت اور تعظیم اور اکرام اور مہمان نوازی کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان کی عزت اور ناموس کو اپنی عزت اور ناموس، اور ان کی بے آبروئی کو اپنی بے آبروئی سمجھنا چاہیے۔ جس بات کو ہم اپنے لیے پسند نہ کرتے ہوں ان کے لیے بھی پسند نہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ اتفاقاً کبھی رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سلام اور کلام بند نہ کریں۔ 2 بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ ان سے اگر خدا نخواستہ کوئی برا کام ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کریں، بلکہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا بجھایا جائے۔ وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہوں تو نرمی اور اچھی تدبیر سے ان کی اس عادت کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ہم سے کسی ناچاتی اور پرخاش پر آمادہ ہوں تو ہمیں اس کو بھی جو ہے اس سے صرف نظر کرنا چاہیے، اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ نہیں ہے۔
وہ برادرانہ تعلقات اگر توڑنا بھی چاہیں تو ہم اس سے باز رہیں اور ان کو جوڑنے کی پوری کوشش کریں، جوڑے رکھنے کی۔ وہ کسی قدر ہم کو تکلیف بھی پہنچائیں تو تب بھی ہم صبر کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی جھگڑا پیش آ جائے، کوئی نزاع ہو جائے تو اس کو بڑی سہولت اور نرمی کے ساتھ طے کریں۔ اگر کوئی اپنا چھوٹا موٹا نقصان بھی برداشت کر کے، بڑھ کے زیادہ نقصان بھی برداشت کر کے اس کو جو ہے تعلقات کو نبھانا پڑے تو اس کو گوارا کریں، مگر تعلقات کو بگاڑیں نہیں۔ یہ چند ایک حقوق ہیں جن کا تذکرہ، اگرچہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ایک مختصر نشست میں سارے حقوق کا ذکر جو ہے یہاں ممکن نہیں، لیکن موٹے موٹے حقوق جو اس حوالے سے ہمیں نبھانے چاہیے ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو رویے ہمارے ہونے چاہیے ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی جامع ہدایت یہ بتائی کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اس کے دشمن کے حوالے کرتا ہے، لہٰذا آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس نے کسی کی مصیبت کو دور کیا اس کے بدلے میں اس سے جو ہے بڑی مصیبت، جو قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ تو عام مسلمانوں کے ساتھ یہ حسن سلوک سے اللہ کی طرف سے اتنا اجر ملتا ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے اگر یہی رویہ ہو کہ ہم اپنے ان رشتہ داروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر ہم نے ان کی کسی مصیبت کو دور کیا اس کے بدلے میں قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اللہ تعالیٰ ہماری کسی مصیبت کو ہٹا دے گا۔ اگر ہم نے ان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر رکھے گا۔ اس اعتبار سے باہم صلح و صفائی کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کریں اور اللہ ان سے محبت کرے، ایمان کی برکت سے ایسے لوگوں کے دل بڑے فراخ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے، قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگ غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو غلطیوں پر معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ چونکہ ان کا اصل مقصد اپنے رب کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اس لیے وہ اس جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ترمذی میں آیا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی بے عزتی کرنے سے دور رہا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے روز آگ سے دور رکھے گا۔ تو اس اعتبار سے رشتہ داروں کی کسی صورت میں بھی ان کی بے عزتی اور توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک ارشاد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف حکم بھیجا ہے، وحی کی ہے کہ تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر جو ہے کسی پہلو سے فخر کرے۔ اگر ایسی ہی کوئی چھوٹی یا بڑی بات پر باہم رنجش ہو جائے اور صلح صفائی نہ ہو تو اس کا دل ہلا دینے کے لیے یہ منظر کافی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور خاص طور پر یہ اگر رشتہ داروں کا معاملہ ہے تو اور ہی بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہو، سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اگر رنجش ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو رہنے دو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی اگر وہ آپس میں صلح نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اس کو افورڈ کر سکتا ہے کہ ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ معاف نہ کرے، محض اس وجہ سے کہ ہماری آپس میں جو ہے رنجشیں ہیں؟ گویا یہاں کی رنجشوں کو یہیں پہ جلد از جلد ختم کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور مغفرت کے امیدوار ہوں۔ ورنہ کوئی شخص کا کتنا ہی نیک اور نمازی اور صدقہ و خیرات کرنے والا، حتیٰ کہ غازی اور مجاہد کیوں نہ ہو، اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں سے رنجش رکھتا ہے، تو اس کی بخشش اس وقت تک روک لی جاتی ہے جب تک کہ وہ صلح صفائی نہ کرے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق اگر اس لڑائی، دشمنی اور رنجش کا عرصہ 3 دن سے تجاوز کر جائے اور اس حال میں کوئی شخص مر جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ رنجش رکھنا، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس 3 دن کے اندر اندر اس رنجش کو رفع کر دیں۔ وہ دوسرا شخص بھی اللہ کرے اس کا دل اس پر آمادہ ہو جائے، لیکن ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت سے محرومی اور جہنم کی سزا اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔
قطع تعلق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو توڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع رکھے، اور جب اس سے ملاقات ہو تو 3 مرتبہ سلام کرے۔ یعنی یہاں یہ بات کہ جب سلام کا جواب نہیں دیا تو میں نے آئندہ سلام ہی نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سلام کرے، اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے۔ آئندہ ملاقات پر پھر جو ہے، یعنی آگے مزید اس کی وضاحت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ آئندہ ملاقات پر پھر یہی رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے گزشتہ مرتبہ 3 مرتبہ سلام کیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا تو ہم آئندہ کے لیے سلام ہی نہیں کریں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ معاملہ کہ جناب اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ جو ہے رسپونڈ کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہیں گے جس کے عزیز و اقارب اس سے اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اس کے قرابت دار اس سے برادرانہ تعلقات کو منقطع کریں تو اس کے باوجود یہ ان کو قائم رکھے۔ تو ناظرین کرام، رشتوں اور نعتوں کی یہ اہمیت جو اللہ کے حق کے بعد اور والدین کے حق کے بعد تیسرا بڑا حق ہے ہمارے اوپر، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اس کو جو ہے ان رشتوں کو جوڑنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان کو جوڑے رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے، اور اس اعتبار سے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی جس کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور ان رشتوں کو توڑنے سے ہمیشہ بچیں، اور کسی صورت میں بھی 3 دن سے زیادہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس کو 3 دن سے زیادہ برقرار نہ رکھیں، بلکہ پہل کر کے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے دوبارہ سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے ہماری دنیا کے بھی مسائل حل ہوں گے اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ سنورے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کے، مغفرت کے اور اللہ کی جنت کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام.